السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بلا شبہ سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رب کے قریب ہونے کا انسٹنٹ وے. اپنے رب کی قربت پانا چاہتے ہیں، رب کے حضور اپنے سر کو جھکا دیجئے. اس سے بڑھ کر بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں. شریعت نے فرضی سجود کے علاوہ جو ہماری ہر رکعت میں نماز کی 2 سجدے ہیں، ان کے علاوہ 3 سجدے شریعت میں مذکور ہیں. نمبر 1 سجدہ سہو. سجدہ سہو وہ سجدہ ہے بھول چوک کا. اگر آپ کو اپنی نماز میں رکعات کے حوالے سے یا سجود کی تعداد کے حوالے سے یا کسی بھی لحاظ سے کوئی شک ہے کہ میں نے اس طرح کیا ہے یا اس طرح میں نے یہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم میں سے کسی ایک کو شک ہو جائے کہ میں نے 3 رکعات پڑھی ہیں یا 4، تو اسے چاہیے کہ شک کو چھوڑ دے. چوتھی رکعت کا شک ہے نا، تو چوتھی رکعت کو شمار نہ کرے اور یقین پر بنا کرے. یقین کو کاؤنٹ کرے کہ 3 تو میں نے مست پڑھی ہیں، یہ مجھے یقین ہے. جبکہ چوتھی کے حوالے سے ڈاؤٹ ہے تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت اضافی ادا کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر سجدے کے حوالے سے بھی شک ہے کہ 1 سجدہ کیا ہے یا 2 تو 1 اضافی کر لے. اسی طرح اگر سورہ فاتحہ یا کسی بھی اور چیز کے حوالے سے شک ہے تو شک کو چھوڑ کر یقین کے لیے وہ اضافی رکعت یا سجدہ یا جو چیز بھول رہا ہے وہ اضافی ادا کرے. اس کے بعد اپنی نماز جس طرح ہم تشہد تک مکمل ادا کرتے ہیں وہ کرے. جسٹ بیفور سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے ادا کرے. جس طرح کہ ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح. اور پھر ان 2 سجدوں کے بعد پھر تشہد نہیں پڑھنا، پھر سلام پھیر دے. تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا ان شکوک و شبہات کا جو اس کے نماز میں آئے، اور اللہ اس کی نماز کو شکوک و شبہات سے پاک کر دے گا. تو ویورز، یہ تو ہو گیا سجدہ سہو. ٹھیک ہے. اب آ جائیے سجدہ تلاوت کی طرف. یہ وہ دوسرا سجدہ ہے جو فرائض سجود کے علاوہ ہے. تو سجدہ تلاوت، اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں نماز کے علاوہ، گاڑی میں، گھر میں، اٹھتے بیٹھتے آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت سجدہ پر پہنچے ہیں، تو قرآن مجید سائڈ پہ رکھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. یاد رکھیں کہ سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر ان دونوں کے لیے باوضو ہونا افضل اور مسنون ہے، لیکن شرط نہیں. اسی طرح سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے لیے باوضو اور قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، لیکن افضل ہے. اور قبلہ رخ ہونا بھی، لیکن جیسے آپ گاڑی میں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، آیت سجدہ پر پہنچے ہیں، تو گاڑی کا رخ جس طرف بھی ہے آپ آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کر سکتے ہیں، اور یہ افضل اور مسنون ہے. قبلہ رخ ہونا شرط نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح باوضو ہونا بھی شرط نہیں. یہ تو وہ طریقہ ہے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، آپ نے سجدے کی آیت پڑھی اور آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گئے، اور اسی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ گئے. یہ صرف ایک سجدہ ہے. سجدہ سہو کا میں نے بتایا 2 سجدے ہیں. سجدہ تلاوت 1 سجدہ ہوتا ہے. اسی طرح سجدہ شکر بھی 1 سجدہ ہوتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے. کوئی سلام نہیں ہے، نہ سجدہ تلاوت میں اور نہ ہی سجدہ شکر میں. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ تلاوت کرتے تو یہ دعا بکثرت پڑھتے: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وبقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اسے تخلیق کیا،
اور پھر اپنی قوت اور اپنے تصور سے اسے سماعت اور بصارت عطا کی۔ بے شک وہ بڑا بابرکت اور احسن الخالقین ہے۔ اسی طرح اگر یہ دعا نہیں آتی تو سبحان ربی الاعلی یہ 3 مرتبہ یا طاق تعداد میں زیادہ مرتبہ یا ایون آپ بہت زیادہ مرتبہ بغیر کاؤنٹ کیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور سجدہ تلاوت میں بھی اسی طرح چند اور بھی دعائیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو مسنون ہیں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور کچھ اور الفاظ بھی ثابت ہیں۔ اور اگر آپ سجدہ تلاوت نماز میں آپ کو پیش آیا، آپ نماز میں قیام میں آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو پڑھ لینے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا سجدے میں جائیں گے، رکوع نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ایک سجدہ ہے، یہی وہی دعائیں ہیں، اور وہ پڑھ لینے کے بعد جیسے آپ اٹھیں گے تو پھر دوبارہ قیام میں آ جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا، اور پھر اپنی آگے نماز کو کنٹینیو کریں۔ تو یہ سجدہ تلاوت بھی ہو گیا۔ اب آ جائیے سجدہ شکر کی طرف۔ یہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی گم ہو گیا ہے۔ ہم باقی بدعات کو تو لے لیتے ہیں، پک کر لیتے ہیں، اپنا معمول بنا لیتے ہیں، لیکن جو شریعت نے ہمیں گفٹ دیے ہیں انتہائی آسانی کے ساتھ کہ وضو نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبلے کا نہیں پتہ تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی میں ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی ہیپی نیوز سنو تو اس کو دینے والے کا شکر ضرور ادا کرو۔ سنن ابو داود میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی خبر پہنچتی آپ فوراً سجدہ ریز ہو جاتے۔ مسند احمد میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ کھڑے تھے کہ اچانک سجدہ ریز ہو گئے اور لمبا سجدہ کیا۔ جب اٹھے تو بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام ایک اللہ کی بشارت خوشخبری لے کے آیا تھا، جسے سنتے ہی میں سجدہ ریز ہو گیا۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف گئے اور یمن کے مسلمان سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کے اسلام لانے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو بحقی میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط سنتے ہی فوراً سر پر سجود کر دیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دنیا میں ہمیں اپنی زندگی میں کوئی بھی خوشخبری ملتی ہے یا ہمیں میسج ملتا ہے کہ فلاں مصیبت ہم سے ٹل گئی ہے تو اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو جائیں۔ اس سے بڑھ کر شکر کا اور کوئی اچھا طریقہ نہیں، اور رب کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں دیتا جاؤں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ شکر کا سب سے احسن اور شارٹ وے سجدہ ہے، اور ایک ہی سجدہ ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا ہے اور سجدے کی دعائیں پڑھیں اپنی زبان میں جو آپ کی قومی زبان ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ کو جو مسنون دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں، اگر نہیں یاد تو اپنی زبان میں آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ آئیں۔ کوئی سلام نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف ایک جگہ پر اس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ میچ میں جو انٹرنیشنل شارجہ میں میچ کھیلا جاتا ہے، پاکستانی قوم وہاں اگر ون کر جائے تو سجدہ کرتی نظر آتی ہے، لیکن عام انڈیویجول ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے، اسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔